دنیا میں نعرہ لگ رہا ہے. کون سا نعرہ لگ رہا ہے؟ کر لو دنیا مٹھی میں. یہ کس کا نعرہ ہے معلوم ہے؟ مکیش امبانی کے باپ کا نعرہ ہے. کیوں؟ ایک آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, پوری دنیا آپ کے ہاتھوں میں ہی. کیوں؟ آپ بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کا نظارہ کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ دنیا جو ہے کبھی آپ کے ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے. کب پھسلتی ہے معلوم ہے؟ جب اس کا نیٹ کام نہ کرے تب. اگر چارج نہیں ہے موبائل تب, بیٹری چارج نہیں ہے, بیٹری خراب ہے, اگر آپ کو ضرورت پڑے کسی سے بات کرنے کی, اگر اس کا نمبر نہیں ہے تو یہ موبائل بیکار. لیکن اس نیٹ ورک کا کام نہ کرے. لیکن ہمارا نیٹ ورک وہاں سے ہے کہ اس نیٹ ورک کبھی فیل نہیں ہوتا. وہ کون سا نیٹ ورک ہے کہ اگر کوئی انسان اگر دون سے پکارتا ہے تو ہمارے نبی مدینہ سے سن لیتے ہیں. ہمارے نبی مدینہ سے سن لیتے ہیں. تو جب نبی اتنے بڑے ہم غلام کی آواز یہاں سے سن سکتے ہیں تو ہم پھر اس نبی کی محبت میں سبحان اللہ کیوں نہیں بول سکتے؟ بولیے سبحان اللہ. حضرات آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے. یہ جو پروگرام رکھا گیا اپنے بیٹے کے ختنہ کی, یہ بھی ختنہ کرانا بھی سنت ہے. جس طرح وہ سنت ہے میلاد بھی سنت ہے. تو میلاد جس طرح سنت ہے تو میری گفتگو اسی پر ہوگی کہ سنت کے ساتھ جو ہے آپ کو فرائض جو ہے آپ کے اوپر فرض جو ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے. فرض بھی پہلے, سنت بعد میں. مرنے کے بعد جو ہے آپ سے پہلا سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم نے دنیا میں میلاد کیا ہے یا نہیں کیا. مرنے کے بعد آپ سے سوال یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں تو نے فاتحہ کرایا کہ نہیں کرایا. دنیا میں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں جو تھا تو کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے. یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اس وقت جو سوال ہوگا آپ کے بارے میں جو فرض ہے, آپ کے اوپر نماز بھی فرض ہے, زکات بھی فرض ہے, حج بھی فرض ہے. زکات کے بارے میں سوال ہوگا, حج کے بارے میں سوال ہوگا. تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں, اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے. تو کس طرح چین و سکون ملتا ہے پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو چینج کروں گا. پہلے آپ کو بتا دوں, آج ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے. آخر کارن کیا ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا؟ آخر تلاش اگر آپ نے کبھی غور و فکر کیا کہ آخر پریشانیاں کہاں سے آ رہی ہے, آخر کارن کیا ہے, چین و سکون کیوں نہیں مل رہا ہے, تو آپ جب غور کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا. ہندوستان کے کونے میں کہیں بھی چلے جائیے آپ کو چین و سکون نہیں مل سکتا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے لیکن آپ کو چین و سکون نہیں ملے گا. پھر آپ نے قرآن سے سوال کرتا ہو, اے قرآن تو ہی ہماری رہنمائی فرما, آخر چین و سکون کہاں ملے گا؟ تو قرآن پکار کر کہتا ہے, اے سائل پوچھتا ہے چین و سکون کہاں ملے گا؟ تو سنو, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے. تو آپ دل کو سکون پانے کے لیے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی, آپ کو حج ادا کرنا ہوگا, رمضان کے مہینے آئے گا تو روزہ رکھنا ہوگا. آئیے میں 2-4 آیت قرآن کا اس پر نماز کے اوپر کر دوں. پھر آپ سوچیں گے میلاد میں آئے تو نمازی کے اوپر بولنے لگے تھے. یہاں پہ تو کوئی شادی کا موقع ہے نہیں. ہر گفتگو کو لے کر چلوں گا. کیا ہے, میری عادت ہے کہ جو کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس کو میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کارن کیا ہے کہ ہم ایک مسلمان ہو کر آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہر جگہ ستائے جا رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے, آخر کارن کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور و فکر نہیں کیا. آج جو ہمارے دل کے اندر جو ایمان ہے, ایمان کمزور ہو چکا ہے. ایمان اگر صحابہ کرام کی طرح ہو جائے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن آج ایمان ہمارا کمزور ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. کہیں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. کہیں ارشاد فرماتا ہے, واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, صبر اور نماز سے مدد چاہو. اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں. کہیں ارشاد فرماتا ہے, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون,
تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنے نماز سے بھول بیٹھے ہیں. کہیں ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. کہیں ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیری تک. کہیں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. تو حضرات ان سے سنبھل کر رہنا ہے. آج جو ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی جو رحمت ہے بندے کو مل جائے تو خوشی مناتا ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ملے، اللہ کی رحمت اگر نہ ملے، اگر انسان آج تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑی سی پریشانی کیا آتا ہے کہ اپنی زبان پر اللہ کے لیے کیا کیا ورڈ استعمال کرنے لگتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، اللہ جو بھی کرتا ہے بندے کے لیے صحیح کرتا ہے. اس پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ اللہ میرے حق میں غلط کر رہا ہے تو یاد رکھنا وہ ایمان اس کا پختہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو ایک واقعہ بتا دوں کہ اگر جو کرتا ہے اللہ صحیح کرتا ہے، وہ کس طرح صحیح کرتا ہے سن لیجئے. پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگر کسی بندے کو کچھ دے دیتا ہے